صدیقی سلسلہ لیا، چونکہ آپ سے نسبت تھی نا، لیکن جب شیخ وارد ہوئے اور ان کا تصرف اتنا تھا، تصرف، ان کی نظر جب پڑ گئی تو پڑ گئی. دیکھو نا، بات تو طویل ہے. بھئی درخت پہ تصور جمایا نا، درخت پہ تصور جمایا تو درخت سے آواز آنی شروع ہو گئی. اتنا تصرف. اور آخر پہ سلسلہ عالیہ، کیونکہ نقشبندی ہوں اور اپنے شیوخ کی بارگاہ میں ایک التجا کر کے بات ختم کرتا ہوں. نقش بند عالم نقش مرا بند، نقش بند عالم نقش مرا بند، نقش چنا بند کی گوجرت نقش بند. جناب حضرت والا شان جناب محترم حضرت علامہ مولانا محمد بخش صاحب نقشبندی بڑے خوبصورت انداز میں خطاب فرما رہے تھے. عزیزان گرامی قدر، اللہ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی توسل اور برکت سے جمیع صحابہ کرام بلکہ تمامی صحابہ کرام کو بہت نوازشات سے نوازا. اور سب سے بڑی بات کہ اپنی رضا کی سند پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی توسل سے عطا فرمائی. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے صحابہ کرام میں کبار میں جو فضیلتیں تقسیم فرمائی وہ بھی قابل ذکر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہر غلام کو کمال فضیلت سے نوازا، جس کا اندازہ، جن کا احاطہ الفاظ کوئی آج میں ممکن ہے. میں یہاں پر رکتے ہوئے بس آخری شخصیت کو آخری الفاظ میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے تمام غلاموں کو نوازا، لیکن جو فضیلت دو نفوس قدسیہ کے حصے میں آئی کسی اور کے حصہ میں اس انداز میں نہیں آئی. ایک جناب سیدنا صدیق اکبر اور ایک جناب مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم. یہ دو نفوس قدسیہ ایسی ہیں کہ جنہیں سرکار نے اپنے خصوصی فضل و کرم سے نوازا. شب معراج عرش پر گئے تو سدرہ پر جبرائیل رہ گئے، سدرہ سے لے کر عرش تک لہجہ صدیق اکبر میں اللہ تعالیٰ نے حبیب سے گفتگو فرمائی، اور عرش معلیٰ پر لہجہ علی میں اللہ نے جناب محمد مصطفیٰ سے گفتگو فرمائی. شب ہجرت بھی اسی انداز میں اللہ کے رسول نے پسند فرمایا، اپنے بستر پر مولا علی کو اور سفر میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کو لیا. میں کسی منزل تک آپ حضرات کو لے جانا چاہ رہا ہوں، میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. شب معراج اللہ نے دونوں کو پسند کیا، دونوں کے لہجوں میں اپنے حبیب سے گفتگو کی. شب ہجرت سرکار نے دونوں کو پسند کیا، ایک کو بستر پر لٹا دیا، ایک کو ساتھ لے لیا. اب فضیلت کا اندازہ لگائیے کہ سر راہ دونوں نفوس قدسیہ کی ملاقات ہوتی ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر مولا علی سے کہتے ہیں علی آپ کو مبارک ہو. جناب علی کہتے ہیں کس بات کی؟ جناب سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے نبی سے سنا ہے کہ علی جنت کے پروانے تقسیم کریں گے. تو جناب مولا علی کہتے ہیں صدیق آپ کو بھی مبارک ہو. تو جناب سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کس بات کی؟ تو مولا علی فرماتے ہیں میں نے بھی نبی سے سنا ہے کہ جس پروانے پر صدیق کی مہر ہوگی جنت میں ہو جائے گا. اب سرکار کی نوازشات کا عالم دیکھیے کہ سرکار نے جناب سیدنا صدیق اکبر کو خلافت کی دستار عطا فرمائی تو مولا علی کو امامت کا جبہ عطا فرمایا. اب بڑھتے چلیے، میں اپنی بات کو تمام کرنے جا رہا ہوں. جناب حضرت نے حضرت مولا کائنات کے حوالے سے بات فرمائی کہ سرکار نے مولا علی سے فرمایا کہ علی میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ اور بتوں کے سر کم کر دو. اور ایک مقام پر جناب سیدنا صدیق اکبر کے کندھوں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود سوار ہوئے. اب چونکہ میں قادری ہوں، میرا واسطہ مولا علی سے ملتا ہے اور میں بارگاہ علی میں حاضر ہو کر فضائل علی بیان کرنے میں خوشی محسوس کرتا ہوں. الحمدللہ ہم تمام صحابہ کرام کے غلام ہیں اور فضیلت کے حوالہ سے ہم تقابل کرنے کے نہ اہل ہیں نہ کر سکتے ہیں. لیکن اتنی بات عرض کرنا چاہوں گا
کہ سرکار نے گوشت دراز پر بھی سفر فرمایا، اونٹنی پر بھی سفر فرمایا، تو پھر فضیلت کے اعتبار سے تقابل یہاں بنتا ہے۔ میں یہاں پر اتنی بات عرض کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو تمام کرنا چاہوں گا۔ مولا علی گھر والے ہیں تو جناب سیدنا صدیق اکبر در والے ہیں، اور گھر اور در والوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ گھر والے کندھوں پر سوار ہوتے ہیں اور در والوں کے کندھوں پر سوار کیا جاتا ہے۔ دونوں اعتبار سے دونوں کو فضیلت عطا فرمائی، دونوں فضائل میں اپنے کمالات میں کمال ہے۔ وادی غدیر خم میں سرکار نے 1.25 لاکھ صحابہ کے سامنے کھڑا کر کے کہا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر جناب سیدنا عمر فاروق علیہ الرضوان بڑے اور مولا علی سے کہا علی آج سے آپ ہمارے بھی امام اور ساری کائنات کے بھی امام۔ دوستان محترم، آپ حضرات کے سامنے اپنی شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں جو کہ خلیفہ مجاز ہیں، آستانہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ منگنا شریف کجوان۔ میری مراد حضرت والا شان مخدومی و محترمی حضرت العلام حضرت علامہ مولانا پیر غلام سرور صاحب ساکی تشریف فرما ہے۔ گزارش کروں گا بارگاہ ساقی کوثر میں حاضر ہو کر کوثر و سلسبیل کے ساقی کی پیاری پیاری باتوں سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرمائیں۔ قبل از خطاب بڑی محبت سے استقبال کیجیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت حضرت قبلہ پیر غلام سرور صاحب ساکی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، صدق الله مولانا العظيم۔ بآواز بلند درود السلام، السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ راتیں جا کے شیخ صدا میں پر رات جاگتے کتے تھی اتے راتی بانکڑوں بس نہ کر دے، پھر جاگڑاں وچ ستے قسم دا دعا مول نہ چھڑ دے،
سمندر ہوگا نول نہ چھڑتے پاوے مارے سہ چکتے تھی اٹھتے بلے شاہ اٹھ یار منال بلے شاہ اٹھ یار منال نہیں تے پانی لے کتے تھی اٹھتے حضرت کرام اللہ کریم دی خاص عطا در صدقہ رب کریم بے نثار محمود فخر کل جہاں دستگیر بے کساں احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنظر عنایت صدقہ اللہ کریم دیا عظیم برگزیدہ ہستیاں حضور پیر سید نواب علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، حضور پیر سید محمد صدیق شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، ارے ہستیاں نے حضور نذرانہ پرخلوص پیش کرنے کی خاطر سالانہ عرص پاک کی پاک محفل انعقاد پذیر ہے۔ اس کے اندر جناب ملک بھر کے اندر گونجن والی آواز میرے مسلک عظیم ترجمان محمد خاور نگینہ صاحب سچا نگینہ انہوں نے لطافت وچ سرکار کی بہترین ثنا خانہ نے عقیدت کے پر نشاور فرمائے نے، اور اس عاجز تو پہلا بڑا ہی دل پذیر عالمانہ فاضلانہ خطاب علامہ محمد بخش صاحب دامت برکات عالیہ میرے مصرف دی شان آپ ارشاد فرما چکے نے۔ بزرگ ہستیاں دی صدارت و سرپرستی دے اندر یہ پاک محفل اپنے آخری مراحل دے اندر ہے۔ اللہ کریم کے حضور التجا کرنے ہیں رب العالمین اس حاضری کو اپنے حضور مقبول فرما کے جنہ ہستیاں دی یاد میں دساں سلامہ اس کی پاک محفل سجا رہے ہیں، ان ہستیاں دی درجات کی بلندی فرما، اور جس قدر شرکاء اس پاک محفل سے جینت بڑے نے سبنا کے اپنے فضل کا سایہ ان محبوب ہستیاں دی نظر ہم وقت شامل حال فرما کے دنیا قبر حشر دی ہر منزل سب سے آسان فرما۔ پاکاں دی پاک بزر وچ بہنا بہت بڑی سعادت ہے۔ اکاڑا شہر کی سرزمین سے ایک عظیم مرد کلندر آرام فرما رہے ہیں حضور پیر سید محمد اسماعیل شاہ صاحب کرم والی سرکار اپنے پیر و مرشد حضور میاں شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ علیہ دے عرص مبارک دی پاک تقریب کے اندر آپ تشریف فرما سن، محفل سجی ہوئی ہے۔ آپ نے کی محسوس کیتا ہے کہ مرشد پاک دے گنبد پاک والوں ٹھنڈی ہوا آئی، حاضرین آپ خوشخبری سناؤندے نے، مبارک ہو گئے، مبارک ہو گئے، سب دی بخشش ہو گئی۔ جب آپ نے جملہ ارشاد فرمایا
اس اجتماع کے اندر اور اس کی باپ محفل کے اندر ایک مرد سردار نامی بندہ ہے درمیان بیٹھا وہ اپنے من دے نال گلاں کردا یار تم ہی بخشیا گیا تو تے بڑا گناہگار ہے بڑا سیاکار ہے او گنہگار کیا تیری بخشی ہو گئی حضور کلمہ والی سرکار نے ادھر نہیں ادھر نہیں اسے مرد سردار وال جنہیں کھڑے ہو کے کوشچن نہیں کیتا بس اپنے من من گلاں کیتیاں نے مرد نے خلق کرنے دی بات نو جان کے فرمایا بابو جی ایسیاں پاک محفلاں نے جنہاں محفلاں دے اندر اصلی توحید کے بھی آ جان جنتی بن کے جان اندازہ لگاؤ اللہ والے انگیاں یہ محفلاں میں کس قدر شان ہے کس قدر برکات نے آپ نے نال ایک ذکر بھی فرمایا کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آپ میں سجی ہوئی ہے اس علاقے کا ایک گناہگار آدمی اس قدر گناہگار کہ دنیا اودی بدبختی اودی سیاکاریاں دی وجہ تو اودے گناہاں دی وجہ تو لوگوں شکی دے نام تو پکار دے سن زمانہ بدبخت دے نام تو پکار دا سی وہ انسان آپ کی محفل دے کولوں گزر رہا سی انہیں سوچیا یار بڑیاں بڑیاں شیطانی محفلاں تو دیکھیاں شیطان اس سلسلے تو دیکھے اللہ والیاں دی محفل وچ بھی بیٹھ کے دیکھ لوں گناہگار شرابہ خطاکار انسان جنہوں زمانہ شکی دے نام تو پکاردا سی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ دی محفل وچ آ کے چند کڑیاں بیٹھ گیا چند کڑیاں بیٹھ کے اٹھ کے جدوں ٹریا ایک ویلی محفل وچوں نال دے ساتھی نوں کی کہندا ہے اے کون گیا ہے جن دنیا شکی کہندی ہے بدبخت کہندی ہے شکی اٹھ کے گیا ہے غیب کو آواز آئی انہوں شکی نہ آکھو میرے چنان کی محفل میں جا کے بیٹھ والا شکی رہ سکتے نہیں اے شہید ہو گیا ہے ایدی بدبختی ختم ہو گئی ہے خوش وقت ہو گیا ولی رب دے نگاہ کر کے ولی رب دے نگاہ کر کے سپڑے ولی رب دے نگاہ کر کے تقدیر بدل دے کوئی پیدا ولی رب دے نگاہ تقدیر بدل دے الہ محفوظ والی الہ محفوظ والی تحریر بدل دے الہ محفوظ والی تحریر بدل دے بہت بڑی سعادت ہے اللہ والیاں دی باپ قدموں میں جانا سوسائٹی اختیار کرنا نسبت پانا دور حاضرہ دی سب تو بڑی ضرورت یہ بات ہے میرے دوستو نسبت اچھی اپنائی جائے ماحول اچھا اپنایا جائے کتاب اچھی پڑھی جائے کیسٹ اچھی سنی جائے پکیزہ خوراک استعمال ہوتی ہے پر پکیزہ محفلاں پکیزہ کتاباں پکیزہ کیسٹاں کم سنیا جاندیاں نے اج تک جو بھی کمال نو پہنچیا عظمتاں دیاں بلندیاں چھو گیا وہ دی
کی ہے اس نے اچھی نسبت پائی، اچھا ماحول پایا، اچھی سوسائٹی پائی۔ اگر اسی چاہنے ہیں ساری اولاد سمجھ جائے، سارا معاشرہ سمجھ جائے، تمام تر بے حیائی کے سلسلے کرش کیتے جان، اچھیاں محفلاں، اچھے سلسلے، اچھا لٹریچر عام کیتا جائے، میں ٹریولر کراں گا پاکستان کی سرزمین تو ہر قسم کا برا انسان تو نظر نہیں آئے گا۔ ہر طرف اچھے ماحول کی صورت وچ، اچھے ماحول کی برکات کی صورت وچ اچھے انسان نظر آن گے۔ بیس یہ ہے ماحول چھتا جائے۔ سلطان عارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے، نال کسنگی سنگ نہ کریے جتن لیک نہ لائیے ہستیاں دے حضور نذرانے پر خلوص پیش فرما رہے ہو۔ اللہ کریم جدو اپنے شان دے لائق ان ہستیاں نو اس پاک قدم دا انعام عطا فرمائے گا۔ کس قدر اپنے قبور دے اندر مدارات دے اندر اپنے مریداں تے خوش ہون گے کہ زمانے دی مصروفیات کی نظر ہو کے ساڑھے تو نظرہ پھیر نہیں لیا، بلکہ ساری محبت نو اسی طرح برقرار رکھیا ہے۔ میرے دوستو نبی پاک فرما دے دنیا تو جان والے اسال ثواب دی صورت وچ اعلی انعام پا کے اعلی برکات پا کے اس قدر خوشی محسوس کر دیں دنیا میں آپ کی حاضر ہر خزانے تو ہر دولت تو دنیا تو جان والے انعام و ثواب دے پہنچن نال خوشی محسوس ہوندی ہے۔ اندازہ لگا جدو مرد کلندر ہستیاں اس سے پاک کی بدندہ اعلی انعام پان گیا، اعلی برکات پان گیا، کس قدر خوشی محسوس فرمان گیا۔ اللہ دا ولی خوش ہو کے جدو نظر فرمائے گا میرا پار ہو جائے گا۔ تمام تر سلسلے کے اندر، تمام تر اہتمامات کے اندر ہر عقیدت مند یہ جذبات میں مرشد کی نظر ہو جائے، مرشد کا کرم ہو جائے، ٹینشن دور ہو جان، رکاوٹاں ہٹ جان، زندگی میں بہار آ جائے اور دونوں یہ پکارتا ہے ایسا نقش پکے تیرا دل دے اندر ایسا سپنے ایسا نقش پکے تیرا دل دے اندر جدوں ویکھا سامنے تو اکھ میٹا تیری شکل دسے اکھ میٹا تیری شکل دسے اکھ کھولا سامنے تو اکھ سپنے ماشاءاللہ اکھ میٹا تیری شکل دسے اکھ کھولا سامنے تو ایتا منظراں پیرا اوکھیاں نے ایتا منظراں پیرا اوکھیاں نے میں تو تر پیا تیرے سہارے تے میرا خیال رکھی ہر منزل تے جدوں ڈولا
کلمہ میرا خیال رکھی ہر منظر دے میرا خیال رکھی ہر منظر دے جب تو سامنے تو اللہ دے ولی یار ولی ہونا تو بہت اچھی بات ہے نا. اللہ کا قرب پانا تو بہت بڑا یاد ہے, بہت بڑا انعام ہے, بڑے کرم فضل عظمت کی بات ہے. عام مسلم نیک ہوئے اللہ کا قرآن گواہی دے رہے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتاً طیبہ. چنکا عمل کرنے والا مرد ہوئے, چنکی عمل کمانے والے بی بی ہوئے, پر ہوں صاحب ایمان. اللہ کریم کا فرمان کی فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً, اسی انہاں نوں پکیزہ زندگی تو مالا مال کریں گے. میرے دوستو, عام نوازی, عام حاجی, عام مرد مومن, کل نفس ذائقۃ الموت, محبوب ہستیاں اللہ کے مقبول بندے نے, اللہ کی بارگاہ چوں قرب خاص پان والی ہستیاں بدر دا اولا زندہ و زندہ نے. اس واسطے آدم چشتی صاحب لاہور والے عاشق رسول پکار اٹھے, انہاں کی فرمایا اج بھی زندہ عاشق رب دے, اج بھی زندہ عاشق رب دے, آویخ نظر اٹھا کے قبران در شاہی کر دے, قبران در شاہی کر دے. اویخ کتی ازما کے سب کچھ سن دے, سب کچھ دے دے, سب کچھ سن دے, سب کچھ دے دے. اویخ اللہ 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 کتی ازما کے واصل کر دے, اکھ نال اکھ ٹکا کے. یار جڑے مر کے مٹی ہو گئے, انہاں دی یاداں مٹ گئیاں, انہاں دے تذکرے ختم ہو گئے. جنہاں دی یاداں نے, جنہاں دے تذکرے نے, جنہاں دی محفلاں نے, جنہاں ہستیاں دے عرس منائے جاندے نے, اس بات کی بیدن دلیل ہے اللہ دی بارگاہ چوں اعلی زندگی دا انعام پا چکے نے. تائیوں کا ذکر بھی زندہ اسلام. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ بس دو گلاں کر کے اپنے بیان میں سمیٹنے لگے ہیں. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کوئی عام معمولی انسان نہیں, بہت بڑے عاشق رسول نے. یار اسی طرف نے کہ خواب وچ سونا جلوہ دکھا دے, پر آپ اس قدر بات کمال ہستی سن. آپ نے جاگ دیا ہوئے انہیں کھلیوں اکھیاں لجپال نبی آقا کریم دی زیارت 72 مرتبہ فرمائی. امام جلال الدین سیوطی اتنے بڑے عاشق رسول, آپ شرح صدور دے اندر آپ تحریر فرما دیں. شیخ ابو علی رحمت اللہ علیہ نے ایک درویش نے ویکھیا سر راہ انتقال کر گیا, ان اٹھا کے اپنے گھر لے گئی, غسل کا اہتمام کیتا, کفن کا انتظام کر کے بلاخر جنازہ پڑھایا گیا. جنازہ پڑھنے تو بعد اس درویش نو قبر تے لے جایا گیا. شیخ ابو علی رحمت اللہ علیہ نے اس درویش نو قبر میں اتاریا.
لٹا کے ادھر سر تو کفن دا کپڑا سرکا کے پیچھے نو کر کے نا سر ننگا قبر دی زمین تے رکھ دیتا، لہدے وچ ننگا سر رکھ دیتا۔ شیخ ابو علی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جدوں میں ننگا سر لہد وچ رکھیا اس بابے نے اکھیاں کھول لیاں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ دی صداقت پیش کردے ہوئے اس بابے نے اکھیاں کھول لیاں، صرف اکھیاں کھولیاں نہیں بلکہ میں نے کہنے لگیا اے ابو علی دنیا تو میری پہچان نہیں کی تھی، لوگ تو میری قدر نہیں کی تھی، اے تو میرا بڑا گھر ہے، ایتھے بھی قدر نہیں ہونی اور کتھے ہونی۔ شیخ ابو علی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میری سوچے سی چلے دا سر میں ننگا لہد وچ رکھاں، ایدی عاجزی ویکھ کے اللہ مہربان ہو جائے، ایدی قبر رب العزت سونی فرما دے۔ جدوں اس بابے نے یہ جملہ بولیا نا میں حیران ہو کے سوال کیتا اس بابے نے، شیخ ابو علی رحمت اللہ علیہ فرما دے میں بابے نے پوچھیا انج بیٹھنے والا بابا جہدے ساواں دی تار ٹوٹ چکی ہے، روح دا پنچھی مسافر ہو چکیا، ہتھی غسل دتا، کفن بنایا، جنازہ پڑھیا گیا، لہد وچ اتاریا گیا، اس بابے نو شیخ ابو علی رحمت اللہ علیہ نے سوال کیتا اے بابا جی ساواں دی تار ٹوٹ گئی، روح دا پنچھی اڑ گیا، جنازہ پڑھیا گیا، قبر اتاریا گیا، تسی انج گلاں پہ کر رہے ہو جویں زندہ لوگ کر دیں گے۔ بابا جی نے پوچھنا چاہنا کیا تسی زندہ ہو؟ اس بابے دا جملہ سن بابا قبر وچ لیٹیا کی جواب دیندا ہے ابو علی میری زندگی تے شک نہ کری، کلا میں زندہ نہیں، اللہ دا ہر محبوب زندہ، ہر مخلوق زندہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان اولیاء۔ نہیں پڑھتے ایسیاں مثالاں ہیں صداقت دیاں، اسی ایویں نہیں پڑھتے ولی اللہ مرد ناہی، ولی اللہ دے مرد ناہی کر دے پردہ پوشی، کی ہویا جے اس دنیا او تو پر گنال خاموشی، کی ہویا جے اس دنیا او تو پر گنال خاموشی۔ کوئی بندہ پسند کردا کہ میرا کپڑا میڑا ہو جائے، میرے گھر میں اجاڑا پڑ جائے، میری دکان ڈاؤن ہو جائے، شان و شوکت میں سوال آ جائے، سجنا ایک وقت آنا، ایک وقت آنا، قبر میں جانا، قبر کے اندر جب انسان پہنچ جائے اکثر کی پوزیشن کی ہوندی ہے اے جسم جڑا بڑا ڈر بیٹھکا مار کے بڑا پاڑیا ہوندا ہے، بڑے ڈولے بنائے ہوندے نے، بڑی ورزش کیتی ہوندی ہے، بڑی خوراکاں کھادیاں ہوندیاں، اے جسم مٹی ہو جاندا ہے۔ ایڑا جسم جڑا اینو کیڑے کھان لگ پیندے نے، ہڈیاں تک بالتیاں نہیں ملدیاں۔ یار کس قدر زوال ہے، کس قدر پستی، کس قدر دنیا کے اندر پہلے بیٹھا، بلے بلے، بڑی کھاٹ، بڑی جوانی، بڑی سلامتی، بڑی شان، بڑے پروٹوکول، پر قبر میں اترے آیا چلیا تو چلیا نہ جانے، اگر جانا تیرے چہرے کی سلامتی برقرار رہے، اگر جانا تیرے جسم کی سلامتی برقرار رہے، تو سیف رہے، یار 10 دن تو کیا، مہینہ تو کیا، سال تو کیا، صدی تو کیا، تا قیامت تیرا کفن بھی بہرا نہ ہوئے۔
اللہ دا محبوب بن، اللہ دا قرب حاصل کر، پاکاں دی نسبت حاصل کر، پاکاں دی غلامی حاصل کر، سرکار کی غلامی دا حق ادا کر۔ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، جنہ دے کفن میلے نہیں نہ ہوندے، سب صدقہ سرکار کی غلامی دا ہے۔ اگر عام مرد مومن